الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب لیا ہم نے پکا وعدہ تم سے وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور بلند کیا ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ ہم نے کہا پکڑو اس کتاب کو جو ہم نے دی ہے تمہیں بقوتٍ مضبوطی سے وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ اور یاد کرو وہ احکام جو اس میں ہیں لعلکم تتقون تاکہ تم بچ جاؤ گناہوں سے یا آگ سے۔ اس آیت سے دوسری قسم کا خطاب شروع ہے۔ ہم نے بتایا تھا کہ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے مختلف قسم کے خطابات فرمائے ہیں، ہر خطاب میں مختلف موضوعات پر بات ہے۔ اس سے پہلے ایک خطاب گزرا کہ جس میں بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے جو خصوصی انعامات فرمائے ہیں ان کا ذکر تھا، اور اس کے ساتھ دو عذابوں کا ذکر تھا۔ تو یہاں سے دوسرا خطاب شروع ہے اور یہ آیت نمبر 82 تک ہے۔ اس میں دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں بنی اسرائیل کے سرداروں کی 3 بری خصلتوں کا ذکر ہے۔ عہد کی خلاف ورزی کرنا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بارے میں، اس کا ذکر آج کی آیت میں موجود ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کے احکام میں حیلہ کرنا، اور تیسری بری خصلت دنیاوی اغراض کے لیے قتل کرنا اور اس کا الزام کسی دوسرے پاک دامن شخص پر لگا دینا۔ اور اسی طرح بنی اسرائیل کے عام لوگوں کی 5 بری خصلتوں کا ذکر ہے، اور آخر میں ایک تتمہ ہے جس میں کہ تخویف اخروی کا ذکر ہے اور بشارت اخروی کا۔ پچھلی آیت سے اس کا لفظ یہ ہے کہ اس آیت میں ایمان باللہ کا ذکر تھا، آخرت کے دن پر ایمان لانے کا ذکر تھا، اور عمل صالح کا ذکر تھا نجات پانے کے لیے۔ تو یہ یہود و نصارہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ یہ صفات تو ہم میں بھی ہیں، تو ہم بھی مطلب نجات پانے والے ہوئے۔ تو اس آیت میں ان کے اس دعوے پر رد ہے کہ تمہارے ایسے برے اعمال ہیں کہ جنہیں عمل صالح نہیں کہا جا سکتا، بلکہ ان سے تو ایمان بھی زائل ہو جاتا ہے۔ تو اس میں ان کے اس دعوے پر رد ہے۔ اور اس آیت کی تشریح یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر بنی اسرائیل کے پاس آئے اور انہیں اس کے احکامات بیان کیے، تو بنی اسرائیل کو اس کے بعض احکامات بہت سخت لگے، تو انہوں نے اس سے بچنے کے لیے بہانے تلاشنے شروع کر دیے اور اس پر عمل میں سستی اور اس کے احکام کی مخالفت شروع کر دی۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خود کیوں نہیں کہتے کہ تورات پر عمل کرو، جب تک ہم اللہ تعالیٰ سے خود نہیں سن لیں یہ بات کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خود اس بات کا حکم دیں کہ تورات پر عمل کرنا ضروری ہے، تورات پر عمل کرو، اس وقت تک ہم جو ہیں تورات پر عمل نہیں کریں گے۔ تو ان کا یہ مطالبہ اگرچہ ایک نامعقول مطالبہ تھا، مگر ان پر حجت تام کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے 70 آدمیوں کو انتخاب کیا اور انہیں لے کر طور پہاڑ پر گئے۔ اس کا واقعہ سورہ اعراف میں ہے 155 نمبر آیت میں تفصیل کے ساتھ۔ تو وہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے براہ راست تورات پر عمل کرنے کا حکم سنا۔ تو جب وہ کوہ طور سے واپس ہوئے تو انہوں نے اپنی قوم کے سامنے اس بات کی تصدیق تو کی کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک بات کا اضافہ بھی کیا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی فرمایا کہ جتنا تم سے عمل ہو سکے اتنا عمل کر لینا، اور جو نہ کر سکو تو وہ بس میری طرف سے معاف ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے اپنا یہ طریقہ بنا لیا کہ جب بھی تورات میں کوئی حکم انہیں مشکل لگتا تو وہ یہ بہانہ کر دیتے کہ اس کی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود چھوڑ دی ہے، تو کوئی مسئلے کی بات نہیں، کرو یا نہ کرو۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ طور پہاڑ کو اٹھا کر ان پر معلق کر دو، اور موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہیں حکم فرمایا کہ اس تورات پر عمل کرو پورا پورا، ورنہ یہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے کہ سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو ڈر کر انہوں نے اس وقت اس کا اقرار کر لیا۔ تو اس آیت میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ کہ ہم نے تم سے لیا تمہارا پکا وعدہ اور طور پہاڑ کو تم پر معلق کر دیا۔
ورفعنا فوقكم الطور۔ الرفع یہ قرآن کریم میں 29 دفعہ ذکر ہے، اور دو معنوں میں ذکر ہے۔ ایک معنی اس کا یہ ہے کہ درجات کی بلندی کے لیے ذکر ہے، رفع کا معنی درجات کی بلندی، اور دوسرا اس کا اپنا حقیقی معنی ہے کہ بلند کرنا۔ تو یہاں پر بلند کرنے کے معنی میں ہے، اپنے حقیقی معنی میں ہے، یعنی طور پہاڑ کو حقیقتاً اللہ تعالیٰ نے اٹھا کر ان پر معلق کر دیا تھا۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہاڑ سر پر معلق کر کے ایمان کا مطالبہ کرنا، یہ تو ایک جبر و اکراہ ہے، حالانکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، کہ دین اور ایمان قبول کرنے میں کسی پر کوئی زبردستی نہیں ہے، یعنی دین اسلام میں کافروں کو بھی اختیار ہے کہ دین اسلام قبول کریں یا نہ کریں۔ پھر ان کے الگ احکامات ہیں کہ اگر وہ اسلامی سلطنت میں رہتے ہیں تو جزیہ دیں گے یا کیسی زندگی گزاریں گے، یہ الگ ان کے احکامات ہیں، اس کی تفصیل اور موقع یہاں نہیں ہے۔ بہرحال کفار کو اجازت ہے کہ قبول کریں یا نہ کریں، اپنی مرضی سے قبول کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہاڑ کو سر پر معلق کرنا یہ تو جبر و اکراہ ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں دین اسلام کو قبول کرنے میں کوئی اکراہ نہیں ہے، اختیار ہے، لیکن ایک دفعہ جب انسان اسلام قبول کر لے تو اس کے بعد اسے چھوڑنے کی اس کی اجازت نہیں ہے، مرتد ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اسلام کو قبول کرنے کے بعد مرتد ہوتا ہے تو پھر اس کی سزا قتل ہے، کہ اسے قتل کیا جائے گا، پھر اس کے اپنے احکامات ہیں۔ تو یہ بنی اسرائیل تو دین پہلے سے قبول کر چکے تھے، اور بار بار موسیٰ علیہ السلام سے کتاب کا مطالبہ بھی کرتے تھے کہ آپ ہمیں ایک ایسی کتاب لا کے دیں کہ جس پر ہم عمل کریں، اس کے احکامات پر۔ لیکن جب انہیں تورات دے دی گئی تو انہوں نے اس کے احکامات کو ماننے سے انکار کر دیا، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو ان پر معلق کر دیا، اور یہ معلق کرنا نقض عہد، یعنی عہد کو، وعدے کو توڑنے کی وجہ سے تھا، قبول دین کے لیے نہیں تھا کہ دین قبول کرو۔ تو اس کا جواب ہے خذوا ما آتیناکم، اس سے پہلے قلنا پوشیدہ ہے کہ ہم نے کہا کہ پکڑو اس کتاب کو، یعنی عمل کرو اس کتاب پر مضبوطی کے ساتھ، اس کے احکامات پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد کرو جو کچھ اس میں ہے۔ تو یہاں پہ ذکر اپنے عام معنی میں ہے، یعنی زبان سے تلاوت کرو اور کتاب اللہ کی درس و تدریس کرو، اور دوسرا دل سے اس کے معنی اور مقاصد پر سوچ و فکر کرو۔ لعلکم تتقون، یہ کتاب اللہ پر، تورات پر عمل کرنے کا فائدہ ذکر ہے کہ کتاب اللہ کا ذکر، یعنی اس کو پڑھنا اور پڑھانا اور اس کو یاد کرنا، یہ تقوی کے حصول کا ذریعہ ہے، اور اس پر عمل کرنا۔ لہٰذا اس میں دعوت ہے کہ کتاب اللہ کی احکامات کی خلاف ورزی سے بچو اور اس پر عمل کرو اور نجات پاؤ۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر منہ پھیر لیا تم نے اس کے بعد، فلولا فضل اللہ علیکم، اگر نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا فضل تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، لکنتم من الخاسرین، تو ہو جاتے تم نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کی ایک اور قباحت کا ذکر ہے، لفظ تولی کے ساتھ، کہ پھر جانا اپنے وعدے سے۔ پچھلی آیت میں اخذ میثاق کا ذکر ہوا کہ ان سے وعدہ لیا گیا کہ تورات پر عمل کرو گے، لیکن پھر وہ اپنے اس وعدے سے پھر گئے۔ اس کا تفصیلی ذکر آگے 93 نمبر آیت میں آئے گا، کہ وہاں پہ ہے کہ انہوں نے کہا سمعنا، لیکن پھر کہا وعصینا، کہ ہم نے سن لیا، مان لیا، لیکن پھر ہم نے نافرمانی کی۔ تو وہاں پہ صراحتاً ان کی نافرمانی کا ذکر ہے۔ تو یہ ان کا جرم تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو تم ہو جاتے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ تو اس کے بارے میں مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں کہ فضل اللہ سے کیا مراد ہے اور رحمت سے کیا مراد ہے، لیکن بہترین قول یہ ہے کہ فضل سے مراد قرآن ہے اور رحمت سے مراد سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس قول کے مطابق یہ خطاب ان بنی اسرائیل سے ہے، ان یہودیوں سے ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، اور ان بنی اسرائیل سے جو کہ آپ کے زمانے کے بعد آئیں گے قیامت تک۔ تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا کہ ان کے پاس، بنی اسرائیل کے پاس،
آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کو بھیجیں گے۔ اسی وجہ سے انہیں دنیاوی عذاب کی وجہ سے مکمل ہلاک نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو زندہ چھوڑ دیا۔ لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اس سے مراد دنیاوی عذاب ہے، ایسا دنیاوی عذاب جو کہ مکمل ہلاک کر دیں، استحصالی دنیاوی عذاب، یا اس سے مراد ہے آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا عذاب۔ ان دو آیتوں سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ کتاب اللہ کا پڑھنا پڑھانا اور اس پر عمل کرنا یہ نجات کا ذریعہ ہے، تقوی کا ذریعہ ہے، جہنم کی آگ سے بچنے کا ذریعہ ہے، اور دنیا میں گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اور کتاب اللہ کی مخالفت اور اس سے پھرنا یہ دنیا و آخرت کی ذلت کا سبب ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله 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 الله